اب وہ پچھتاوے کی فیز سے آگے نکل چکے ہیں. اب تو وہ ایک سنگین قسم کی صورتحال کا ان کو سامنا ہے. ایک طرف آرٹیکل 6 کی تلوار لٹک رہی ہے اور پی ایم صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں اعلان کر چکے ہیں کہ بھئی وہ غداری کا مقدمہ بھی چلے گا. دوسری طرف جا بجا یہ مقدمات جو ہیں کوئی لال مسجد کا، بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا اور بگٹی صاحب کے قتل کا، اب یہ 3-4 بڑے بڑے مقدمے جنرل مشرف کو ہر طرف سے جو ہے سکویز کیا جا رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، بالکل ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. مگر یہ ایسا، چونکہ یہ اتنا سینسٹیو مقدمہ ہے، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو آپ امپلیکیٹ کریں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے. سب سے پہلی تو یہ بات ہے، اور وہ ریاست کے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. بینش سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، تو پوری کی پوری ریاست کٹہرے میں آ جاتی ہے. اب یہ لال مسجد کا جو قصہ ہے کہ آپ اس کا جواب آن ایئر جانیے. جی رضا ذرا اس کا بھی جواب دیجیے. جی دیکھیے، ہم بات وہ پہلے انصاف کی بات ہو رہی تھی کہ واقعی کٹہرے میں جو ہے پاورفل لوگ نہیں آتے. ہاں البتہ پاورفل لوگوں میں ایک کلاس ضرور ہے جو آتی ہے کٹہروں میں، یا ان کو وہ ہوتے ہیں سویلین وزیر اعظم. لیاقت علی خان کو مار دیا جاتا ہے راولپنڈی میں، آج تک نہیں پتا کہ کون تھے قاتل. بھٹو صاحب کو نکالا جاتا ہے ایک کو کے ذریعے، اس کے بعد 2 سال مقدمہ چلتا ہے، پھانسی پہ جاتے ہیں اور آج تک اس کا کوئی وہ مطلب. اور جج صاحب بعد میں خود کہہ رہے ہیں جو اس وقت بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی غلطی ہو گئی، ہم پریشر میں تھے، دباؤ میں تھے، کچھ نہیں محاسبہ ہوا. یہی حال نواز شریف کے ساتھ بعد میں ہوا، یہی حال بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوا 2 بار. اور حتیٰ کہ بینظیر بھٹو کو تو مار دیا گیا پھر بعد میں یہی ہمارے اسی شہر کے پاس. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کلچر بدلنا ہوگا. بالکل پاکستان کے مقتدر طبقے جو ہیں ان کو آنا ہوگا کٹہرے میں. اب واپس آتے ہیں لال مسجد کی طرف، جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا. بینش بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ شدت پسندوں نے، انتہا پسندوں نے ایک طرح کی سوچ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کو فروغ دے دیا ہے. اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی لال مسجد کے اوپر جو ہوا وہ بہت ظلم ہوا، یہ ہو گیا، سینکڑوں بچیاں ماری گئیں. ابھی تک اس کے فیکٹس، تو اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، اس کی انکوائریاں بھی ہوئی ہیں. دیکھیے، جب کوئی بھی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اور اس آپریشن میں یہ مت بھولیے کہ ایک آرمی کے سرونگ کرنل وہ بھی شہید ہوئے لڑتے ہوئے ریاست کی خاطر، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے علاوہ مشرف نے جو کچھ کیا تھا وہ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ ہی واز ٹرائنگ ٹو امپوز ریٹ. اور بات ختم کر دے دو. نہیں دیکھیے، مشرف صاحب کا اب چھوٹی سی بات اور ہے کہ سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہر سیاسی پارٹی نے لال مسجد کو ایشو بنا دیا 2008 کے انتخابات میں، اور اس کے بعد ایک پورا پریشر ہوا. پھر رحمان ملک جو سابق وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ان کی مکمل بحالی کی. ٹھیک ہے نا. یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر کہتی ہے، اور ان کے پیچھے کھڑے تھے ملک ریاض جو کہ بہت ہی بڑے ہمارے ملک کے جو ہیں امیر آدمی ہیں، انہوں نے ان کے لیے متبادل زمین کا بھی وہ کیا، جو ہے پورے کا پورا جی اعلان کیا، انتظام کیا، اور کورٹ کی ڈائریکشنز بھی تھی اس کے اوپر. تو اب کیا ہوا کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے ایک عدد ٹائکون، پاکستان کے وزیر داخلہ، وہ سب ہو گئے کہ جی لال مسجد کو بچاؤ. سب بھول گئے کہ اس آرمی کے کرنل کو، وہ فوجی بھائی جو وہاں پر جا کر ریاست کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے گئے تھے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک سپلٹ ہے، انتہا پسندی اور اعتدال پسند. یہی ہے کہ اس وقت تو شوکت عزیز بھی تھے پرائم منسٹر، وزراء بھی تھے، ایک کیبنٹ بھی تھی، یہ سب اس فیصلے میں شامل تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو وہاں پر آپریشن ہو رہا تھا، جو بھی ایجنسیاں اس کو کر رہی تھیں، جو بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے تھے، وہ سب بھی شامل تھے. ان سب کو بھی شامل، نہ صرف شامل تفتیش کیا جائے بلکہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ کیا حالات تھے اس وقت. دیکھیے، جو مشرف نے نومبر 2007 میں ایمرجنسی لگائی وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آئین کو توڑنے کی بات ہے. اس کے خلاف تو چل رہا ہے نا آرٹیکل 6 کا مقدمہ. نہیں، وہ ابھی نہیں چلا، چلے گا. عدالت نے اس کے اوپر کچھ آئے احکامات. لیکن یہ جو لال مسجد کے بعد ہوا، یہ ہمارے ملک میں جو کنفیوژن ہے، یہ اس کی غمازی کرتی ہے کہ لوگ غازی برادران کو معاف کرنے کو تیار ہے کہ جو اسلحہ رکھ کر کہیں کہ جی ہم اپنی ریاست بنائیں گے، لیکن جو آدمی وہاں پر آ کے ریاست کی رٹ کو نافذ کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ تو فلانا، یہ تو اس کو تو مارو، اس کو تو اندر کر دو. طالبان بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں مشرف کے. اب سوال یہ کہ وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل. یہ تو مطلب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ انصاف کی دیوی اندھی ہوتی ہے. وہ کھڑی ہو کر وہ کسی کو کے اوپر امتیاز نہیں کرتی کہ کوئی سابق جنرل تھا یا نہیں تھا، اور وہ بلا تفریق اور بڑے ہی اعتدال اور بڑے ہی مناسب طریقے سے انصاف دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جو پچھلے جج صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے مشرف صاحب کی بیل کینسل کی،
وہ ایک غازی براد جو بھائی تھے ان کے وکیل بھی رہے تھے. بیک ٹو دا ٹاپکس اینڈ بیک ٹو دا ٹاپک یہ ہے کہ جو ہمارے امریکہ سے کالر بھائی تھے انہوں نے جو بات کہی ہے لال مسجد کے اندر جو لوگ ایکٹیو تھے جن کو بدقسمتی سے ریاست کے اب ادارے ان کی سپورٹ کرتے ہیں, سیاستدان اپنے شارٹ ٹرم مفاد کے لیے اس کو ایک سیاسی مسئلہ بناتے ہیں, اور میڈیا کے کچھ طبقے ایسے ہیں. وہ آپریشن جاری تھا اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ کچھ میڈیا کے لوگ ایسے تھے کہ وہ آہو بکا کہتے تھے. پہلے انہوں نے مشرف کو کہا دیکھو جی لال مسجد نے یہ کر دیا, تم کچھ نہیں کرتے, تم کیسے جنرل ہو, تم نے وردی پہنی ہوئی ہے, یہ فوجی حکومت ہے, اچھا ایکشن کرو ایکشن کرو. جب ایکشن کیا انہوں نے کہا دیکھو جی ظلم کر رہے ہیں, وہ بچیاں مار رہی ہیں, وہ فلانا ہو رہا ہے. اب یہ بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوتا کیا ہے, یہ کہاں سے ان کو ایڈوائس ملتی ہے, کہاں سے یہ تاریں ملی جھولی ہیں, یہ کون لوگ ہیں کہ جو کہ اپولوجائز کرتے ہیں. سینئر تجزیہ کار ہیں.